بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج کے دن بہت خوش تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی آج کے دن کے حوالے سے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ آج کا دن میرے لیے انتہائی اہم تھا اور میں سر سے لے کر پاؤں تک سجی سنوری تھی۔ آج میرے دل کی خوشی پوری ہونے والی تھی۔ آج میری زندگی میں وہ شخص شامل ہونے والا تھا جو میرے دل کی اولین خواہش تھا۔ رخصتی کے وقت میں بہت زیادہ روئی تھی۔ اس گھر میں بچپن سے لے کر اب تک گزرا ہوا سارا وقت یاد آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ وقت کسی لڑکی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنا گھر بار رہن سہن کسی دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، اس کو اپنا آپ سونپ دینا اور پھر اس کی مرضی کے مطابق باقی کی زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مگر میں اس بات پر خوش تھی کہ میرا شوہر بہت ہی اچھا تھا۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ مجھے بہت اچھے سے سمجھتا تھا اور اس کا میری زندگی میں شامل ہونا میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات تھی۔ میں آنکھوں میں بہت سے سپنے سجائے اس گھر کی دہلیز پر اتری تھی اور جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو میں جانتی تھی کہ وہاں پر استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا شوہر اس دنیا میں اکیلا تھا۔ جب میں یہاں آئی تو خاموشی نے میرا استقبال کیا تھا اور پھر جب کمرے میں آئی تو کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ جلدی سے اپنا لباس چینج کیا اور جیسے ہی میں لباس چینج کرنے کے بعد کمرے میں آئی تو اپنے شوہر کو دیکھ کر میں ایک بار شرما گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت ہی عجیب سے ہو رہے تھے۔ انتہائی سرد نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ میں اس کے رویے کے بارے میں کوئی سوال کرتی، کچھ پوچھتی، اس نے اسی وقت مجھے 3 بار طلاق دے دی اور مجھے یوں لگا جیسے ساری دنیا نگاہوں کے سامنے گھوم گئی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے تو ہم دونوں بہت خوش باش تھے اور اب اسے یوں اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیسے یوں اچانک سے مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر سکتا تھا؟ میں زمین پر گر گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور میرے لیے ناقابل فراموش بن گیا تھا۔ آخر میرا کیا قصور تھا جو مجھے یہ سزا ملی؟ مجھے اپنے ماں باپ کے جھکے ہوئے سر، جھکی ہوئی نگاہیں، لوگوں کی طنزیہ نظریں، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ آخر وہ کیسے سب لوگوں کا سامنا کریں گے؟ کیسے سب لوگوں سے نظریں ملا پائیں گے؟ اور کیا لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں گے؟ انہیں کیا کچھ نہیں سہنا پڑے گا؟ کتنے ہی ان گنت سوال تھے جو میرے آس پاس ڈیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ پھر مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا کہ مجھ پر جیسے زندگی نے خوشیوں کا دروازہ بند کر دیا ہو۔ وہ گھر سے چلا گیا تھا اور جاتے جاتے مجھے کہہ کر گیا تھا کہ تم اپنا بندوبست کر لو، اور میں تو کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے گزر گئی تھی جب اچانک سے میں ایک عجیب سی آواز پر چونک گئی۔ میری نظر قدموں سے ہوتے ہوئے اس کے سر تک گئی۔ میک اپ سے لتھڑا ہوا زنانہ چہرہ، لباس اور اس کا انداز۔ اچانک سے میرا دم گھٹنے لگا۔ یہ سب اس کے بارے میں صاف بتا رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کسی مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہو گئی ہوں۔ اب میری پہلی ترجیح وہاں سے بھاگنا تھا، مگر کیسے؟ کچھ دیر کے بعد 2-3 اور اسی حلیے کے خواجہ سرا آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں ہمارے ہاتھ بیچ دیا ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یہ سن کر جیسے مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ایک تو اس نے مجھ پر بنا کسی قصور کے طلاق دے کر ظلم کیا تھا اور دوسرا ظلم اس نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ کر کیا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اسے میں پسند نہیں تھی تو وہ مجھ سے شادی ہی نہ کرتا۔ یوں میری زندگی برباد کرنا، مجھے جیتے جی زندہ درگور کر دینے کا حق اسے کس نے دیا تھا؟ اس خواجہ سرا کی بات سن کر میں زور زور سے رونے لگی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ رونے کی، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہماری بہن جیسی ہو، ہمارے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے حفاظت سے رہو گی، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم تو کئی سالوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حیرت سے میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھلا میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ میں ان کے کس کام کی تھی اور وہ مجھے کیسے جانتے تھے؟ مجھے اپنے دل میں خوف محسوس ہو رہا تھا اور میں ڈر رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے کسی غلط مقصد کے لیے نہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اسی دوران وہ خواجہ سرا مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی، ان کے آگے روئی، چلائی اور گڑ گڑائی کہ مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے دو،
مجھے میرے میکے والوں سے ملنے دو۔ مگر ان لوگوں نے میری سنی انسنی کر دی اور کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، تم ہماری بہن ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم ہماری خاص مہمان ہو، تم کسی کی امانت ہو اور ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور بے فکر رہو، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ میں بھلا ان کی باتوں پر کس طرح سے یقین کر لیتی؟ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد تو میرا سب پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، ہر رشتے ناطے سے، ہر شخص سے، ہر چیز سے۔ مگر میں کسی بھی صورت وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ان لوگوں سے خوف آتا تھا، انہیں دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ حالانکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے، مگر میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، ان لوگوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ مجھے کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے اور باہر سے دروازے کو تالا لگا دیتے تھے۔ میں دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹ کر اپنے ہاتھ لال کر دیا کرتی تھی، مگر وہ صبر و تحمل سے مجھے صرف اتنا کہتے کہ آپ جس کی امانت ہیں وہ بس آ جائے گا تو ہم آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ نہ تو وہ مجھے میکے جانے دیتے تھے، نہ ہی مجھے اپنے ماں باپ سے بات کرنے دیتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، ان پر کیا بیت رہی ہوگی، نہ جانے وہ مجھے کہاں کہاں پر تلاش نہیں کر چکے ہوں گے۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال بھی گونجتا تھا کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی امانت ہوں۔ یہ سوچ کر میں اس دن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس دن جو خواجہ سرا مجھے کھانا دینے کے لیے آتا تھا اس کی طبیعت خراب تھی، اور جلدی جانے کے چکر میں وہ دروازے کو باہر سے بند کرنا بھول گیا تھا، اور میں موقع کی تلاش میں تھی۔ جب مجھے لگا کہ باہر چہل پہل ختم ہو گئی ہے، سب لوگ سو گئے ہیں، تو میں اپنے کمرے سے ڈرتے ڈرتے باہر نکلی، اور جب میں دروازے کے پاس پہنچی تو اس پر لگا موٹا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ دیکھنے لگی جب ایک آواز پر اچھل کر پلٹی، ہم نے آپ کو بہن کہا ہے اور آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آپ جس کی امانت ہیں، ہمیں آپ کو حفاظت سے اس تک پہنچانا ہے، ورنہ ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اسی لیے ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ اب مجھے سخت غصہ آ گیا۔ روز ایک ہی بات کی تکرار سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ اب کی بار میں چلا کر بولی کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، کس کی امانت ہوں میں؟ مگر وہ کہنے لگا کہ مجھے قبل از وقت کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں پر کچھ بھی کہنا فضول ہے، تو پھر میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیا میں یہاں پر قید ہو کر رہ گئی ہوں؟ کیا میں کبھی بھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی؟ یہ سوچ ہی میرے لیے جان لیوا تھی۔ کتنے دن میرے اسی طرح بے کیفیت میں گزر گئے۔ میں ان لوگوں سے بار بار پوچھتی تھی کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، میں کس کی یہاں پر امانت ہوں، مجھے کس نے یہاں پر روکنے کے بارے میں کہا ہے؟ مگر ان لوگوں کو ایک ہی جواب تھا کہ جلد ہی آپ کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد جب میں صبح سو کر اٹھی تو ڈولی خواجہ سرا نے مجھے کہا کہ آج میری آزادی کا دن ہے اور اب میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر تو میں جیسے خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ میں خود کو یہاں پر قید محسوس کرنے لگی تھی، باوجود اس کے کہ مجھے یہاں پر کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر مجھے اپنے ماں باپ کا گھر والوں کی یاد آتی تھی، تو اندر سے کوئی چیز مجھے کاٹنے لگتی تھی۔ پھر ڈولی نے مجھے ایک سرخ زرق برق لباس دیا اور بہت سے قیمتی زیورات دیے، اور کہا کہ آج شام کو یہ پہن کر تیار ہو جانا۔ میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو اس سے حیرت سے پوچھنے لگی کہ آخر ان چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا آج شام کو نکاح ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں جس انسان کو جانتی تک نہیں، میں اس کے لیے بھلا کیسے سج سنور سکتی تھی؟ اس کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ میں پہلے اس کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں، اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گی مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ ڈولی کچھ لمحے تو مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر یہ کہہ کر پلٹ گیا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ اب میں شام کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ آج وقت کاٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا، ایک ایک پل میرے لیے قیامت ثابت ہو رہا تھا، اور خدا خدا کر کے وہ وقت بھی آ گیا جب وہ میرے سامنے تھا، اور اس کو دیکھ کر تو جیسے زمین آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا ماضی، ہر ایک بات یاد آ گئی، اور میں جیسے ماضی کی گلیوں میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور ڈر کر اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ امی نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ کیا وجہ ہے،
کیوں اتنا ڈری ہوئی ہو؟ میں نے انہیں کچھ نہیں کہہ کر ٹال دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ یہ سچ ہے کہ اس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں اس کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اکثر مجھے غور سے دیکھتا رہتا تھا اور مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہمارے محلے کا آوارہ ترین شخص تھا۔ اس کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کون ہے، اس کے خاندان، اس کے ماں باپ، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ وہاں پر اچانک سے آتا اور اچانک سے کئی دن کے لیے وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ اس کی حرکات بہت ہی زیادہ مشکوک تھیں اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت خطرناک گروہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ محلے میں ہی کئی لوگ اس سے تنگ تھے تو کئی لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور میں حیران ہوتی تھی کہ اپنے برے اعمال کے باوجود بھی لوگ اسے کیوں اس قدر پسند کرتے ہیں، اسے مسیحا مانتے ہیں۔ ہمارے محلے کی کئی عورتیں اسے بہت ہی زیادہ پسند بھی کرتی تھیں اور کئی اس سے تنگ تھیں، اکثر غریب اور بے سہارا عورتیں جن کا کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا، نہ جانے کیوں اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھیں۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو ہمارے محلے کی ایک لڑکی کو کچھ لڑکے چھیڑنے لگے۔ وہ انتہائی غریب خاندان سے تھی اور اس کے گھر میں باپ بھائی کا سہارا موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بے آسرا سمجھ کر کچھ لڑکے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ رو رو کر ان سے فریاد کر رہی تھی، جبکہ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا کہ باقی محلے کے لوگ خاموش تماشائی بنے اس کو دیکھ رہے تھے، کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تھا جو بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اس بھیڑ کو چیرتا ہوا ان کے سر پر پہنچ گیا اور ان لڑکوں کی دھلائی کر کے رکھ دی۔ اس کے بعد محلے میں ان لڑکوں کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس سے چڑھتی تھی۔ یہ اس کی غنڈہ گردی والی عادتیں مجھے انتہائی زہر لگتی تھیں، مگر جذباتی لڑکیاں اس کو ہیرو مانتی تھیں۔ اس کی شکل انتہائی اچھی تھی، جس کی وجہ سے اس کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی غیر اخلاقی کام میں ملوث ہوگا، مگر میرے ابو اس سے سخت چڑھتے تھے اور میرے چھوٹے بھائی تو اس کو ہیرو مانتے تھے۔ اور پھر ایک دن میری بھی اس کے بارے میں رائے بدل گئی۔ اس دن میں اپنی دوست کے ساتھ جو میرے محلے میں ہی رہتی تھی، ہم دونوں شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں گئیں۔ واپسی پر ہم ایک رکشے میں بیٹھ گئیں اور ہم دونوں ہی باتوں میں مگن تھیں اور ایک دوسرے کی شاپنگ پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ ایک دم باتوں کے دوران میری نظر راستے پر پڑی۔ یہ راستہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈ کو ٹوکا دیا تو وہ بھی ڈرائیور سے پوچھنے لگی کہ تم یہ کہاں پر رکشہ لے کر جا رہے ہو، یہ راستہ تو ہمارے گھر کو نہیں جاتا۔ مگر وہ خاموشی سے ہماری باتوں پر دھیان دیے بغیر رکشے کو چلا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں کی آوازیں بھی بلند ہونے لگی۔ اب کی بار وہ گڑبڑا گیا اور کہنے لگا کہ خاموشی سے بیٹھو، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ ہمیں کہیں اور لے کر جا رہا ہے اور ہم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب رکشہ ایک سنسان راستے پر چل پڑا تھا۔ یہاں پر ہمارا شور سننے والا کوئی بھی نہیں تھا اور اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز تھی، ہم اس سے اتر بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی دوران کوئی تھا جس نے رکشے کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر دی تھی، اور جب وہ گاڑی سے باہر نکلا تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ نومی تھا، ہمارے محلے کا وہی لڑکا جو مشکوک سا تھا۔ اس نے رکشے والے کی اچھی خاصی دھلائی کی۔ وہ اس سے معافی مانگنے لگا کہ آج کے بعد وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس نے ہم لوگوں کو بحفاظت گھر کے قریب چھوڑا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے میری دوست نے اسے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں خبر رکھنی پڑتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے نظر جھکا دی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ بات مجھے کہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت سے جذبے دیکھے تھے اور اکثر ہی میں اب اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کالج سے آتے جاتے وہ مجھے نظر آ جایا کرتا تھا اور پھر وہ اس محلے سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، اور رفتہ رفتہ میں بھی اس کو بھول بھال گئی۔ BSc کرنے کے بعد میں ایک آفس میں جاب کرنے لگی تھی اور اسی دوران میری علی کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ اس کا دوست اس آفس میں جاب کرتا تھا اور اکثر وہ یہاں پر آتا جاتا رہتا تھا۔ مجھے بھی وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ حسن پرست تھی، علی بہت زیادہ حسین تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہونے لگی۔ جب اس نے مجھے پروپوز کیا تو میں نے بھی فوراً سے ہاں کر دی۔ گھر والوں کو بھی ہماری شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔
مگر انہیں علی کی یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور اس کا یہ کہنا کہ وہ یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، یہ بات میرے گھر والوں کو کچھ غیر مناسب لگی تھی۔ مگر میری پسند کے آگے وہ ہار گئے۔ میں نے بھی علی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ مجھے پسند کرتا تھا تو اس نے مجھے شادی کی پہلی ہی رات بغیر کوئی بات کیے طلاق کیوں دے دی تھی؟ اور اب میرے سامنے نومی ایک نئے روپ میں کھڑا تھا۔ زندگی مجھے ایک ایک کر کے بہت سے نئے رنگ دکھا رہی تھی۔ میری ذہنی حالت بہت ہی زیادہ عجیب ہو رہی تھی۔ میں اس وقت کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں وہیں بیڈ پر جیسے ڈھہ گئی۔ نومی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہاری ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تم سے ابھی کوئی بات کروں، تم آرام کرو، ہم صبح بات کریں گے اور سو جاؤ۔ مگر جو کچھ مجھ پر بیت چکا تھا، جو کچھ میں سوچ رہی تھی، جو کچھ میں محسوس کر رہی تھی، اس کے بعد سونا میرے لیے آسان بات نہیں تھی۔ رات کو کتنی ہی دیر تک میں جاگتی رہی۔ میں یہی سب کچھ سوچتی رہی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، زندگی مجھے کون سے نئے روپ دکھا رہی ہے۔ آدھی رات کو میں یہ سب کچھ سوچتی رہی، اس سب میں نومی کا کیا کردار تھا۔ صبح کے قریب جا کر میری آنکھ لگی اور دوپہر کو میری آنکھ کھلی۔ آج مجھے کوئی جگانے کے لیے نہیں آیا تھا، اور جب میں صبح اٹھی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اور پھر میں دروازے سے باہر آ گئی۔ وہاں وہ چاروں ہیجڑوں کے ساتھ نومی بھی موجود تھا۔ وہ آپس میں نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ جب میں ناشتہ کر چکی تو نومی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، اور پھر میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس بھی لے کے جاؤں گا۔ اب میں اس کی آواز سن کر بہت خوشی محسوس کرنے لگی تھی۔ آج کتنے ٹائم کے بعد میں اپنے ماں باپ سے مل رہی تھی۔ وہ مجھے پہلے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو۔ اس کی باتیں سن کر میں خود کو مزید الجھا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، جو بات کرنی ہے مجھے کھل کے بتاؤ۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میرا شوہر جس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، اس نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اور یہ خواجہ سرا اور تم، آخر چکر کیا ہے؟ اس نے مجھے کیوں ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا؟ اور تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ان لوگوں کے پاس موجود ہوں؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں، گاؤں میں پلا بڑھا ہوں، میرا سارا خاندان وہیں پر رہتا ہے۔ مجھے بچپن سے ہی آرمی فورس جوائن کرنے کا شوق تھا، اور سب کی مخالفت کے باوجود میں نے آرمی فورس کو جوائن کر لیا تھا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد میں ایک حساس ادارے سے منسلک ہو گیا۔ جب میں تم لوگوں کے محلے میں رہنے کے لیے آیا تھا تب میں ایک خفیہ مشن پر تھا، اور وہاں پر میں نے خود کا وہ بحروب بنایا ہوا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو سکے کہ میں کون ہوں، کیا کام کرتا ہوں۔ تمہیں دیکھتے ہی پہلی نظر میں نے تمہیں پسند کر لیا تھا، اور میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میرے لیے زیادہ اہم میرا مشن تھا۔ ہمیں ٹریننگ میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اپنے کام میں جذبات کو نہیں لانا چاہیے۔ وہ ایک بہت خطرناک گروہ تھا جو لڑکیوں کی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ میں ان کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس کی تکمیل میں کتنا وقت لگ جائے گا، کیونکہ مجھے مختلف جگہوں پر جانا پڑتا تھا، مختلف بحروب بدلنے پڑتے تھے، اور کتنے وقت تک تو میں اپنے گھر والوں سے بھی نہیں مل سکا۔ ایسے میں تمہارے ساتھ کوئی بھی وعدہ کر کے تمہیں بھی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور پھر مجھے وہاں سے کہیں اور جانے کا حکم ملا، اور میں اپنے کام سے بہت زیادہ عشق کرتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم سے وقتی طور پر غافل ہو گیا، تمہارے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھ سکا۔ جس کے ساتھ تم نے شادی کی تھی ہمیں اس پر کافی عرصے سے شک تھا۔ وہ بہت سی جگہوں پر لڑکیوں کے ساتھ شادی کر چکا تھا اور انہیں فروخت کر دیا کرتا تھا، مگر ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اس دن ہمیں خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ ایک جگہ پر لڑکی کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کر کے کسی دوسرے ملک بھیجا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا مقصد تو اس لڑکی کی حفاظت کا تھا، اور اس کے بعد ہی ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا تھا جو اس غلیظ کام میں ملوث تھے اور کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے تھے۔ تب ہمارے کچھ نوجوان اپنا بحروب بدل کر وہاں پہنچ گئے، اور جب ڈالی نے تمہیں وہاں پر دیکھا تو تمہیں پہلی ہی نظر میں پہچان گیا، کیونکہ وہ اکثر میرے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس بات سے تو میں بھی بے خبر تھا کہ وہ لڑکی تم ہو۔
تمہارے وہاں سے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ تم ہو، اور یہ خبر میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ اور تمہیں ہم لوگ ابھی گھر واپس بھی نہیں بھجوا سکتے تھے، کیونکہ جس کے ہاتھ تمہارے شوہر نے تمہیں بیچا تھا وہ لوگ تمہاری طاق میں تھے، اور جب تک ثبوتوں کے ساتھ ان لوگوں کو پکڑا نہ جائے تب تک ہم تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ تھا۔ میرے کہنے پر ہی ان لوگوں نے تمہیں یہاں پر رکھا تھا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ ایک رات باہر گزاری ہوئی لڑکی کو لوگ کیسی باتوں اور کیسی نظروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایسے مشکل وقت میں اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں تمہیں ایسی کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈال سکتا، اور ویسے بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہوگا تو کوئی بھی تم پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تم کہہ سکتی ہو کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، یہ سارا وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اپنے سسرال میں نے گزارا ہے، اور یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ تم پاک دامن ہو، مگر لوگوں کی باتیں تمہیں پاگل کر دیں گی۔ میں نے اس کی بات پر ٹھنڈے دل سے سوچا تو مجھے وہ اپنی جگہ پر درست نظر آیا، اور اب تو ویسے بھی میری نگاہوں کے سامنے سے تمام جالے دور ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شخص میرے ساتھ مخلص تھا، اور اس سے زیادہ میری حفاظت اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر اس کے ساتھ واپس اس کے گھر میں آ گئی، اپنے سب سسرال والوں سے ملی، کچھ دنوں کے بعد اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ انہیں مجھے زندہ سلامت دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی، تو یہ سن کر انہوں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میں حفاظت سے تھی، اور میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ جیسا نومی نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ خاندان والوں کی باتیں، طنزیہ جملے مجھے اندر سے چھلنی کر رہے تھے، مگر جب انہیں میرے شوہر کے بارے میں پتہ چلا تو سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔